میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے نیک بندوں کے لیے اپنے جو متقی لوگ ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں جنت بنائی ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کے لیے ان کے لیے جنت ہے، اور جن لوگوں نے کافر ہیں برے عمل کیے ان کے لیے جہنم میں جا بجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت ہے کیا چیز، جنت کیسی ہوگی، جنت میں کتنے درجات ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ان ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس جنت کو اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 درجے بیان کیے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں 100 ہی درجے ہوں گے، اس سے زیادہ درجے نہیں ہوں گے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، جو آدمی ان کا احاطہ کرے گا، ان 99 ناموں کو یاد کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ جی، تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا 99 ہی نام ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن جو آدمی ان ناموں میں سے 99 ناموں کو یاد کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی جنت کے اور درجے بھی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں 100 درجے بیان کیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو دوستو، جنت کیسی ہوگی؟ حدیث مبارکہ میں اور کتب میں آتا ہے کہ جنت جو ہے وہ گنبد نما ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کا جو سب سے اوپر کا حصہ ہوگا، یعنی جو جیسے ہمارے مساجد میں جو ہے گنبد نما جو ہے گنبد بنایا جاتا ہے، تو اس کا جو ایسے ہی جنت بھی جو ہے فرمایا کہ سب اوپر کا جو اس کا حصہ ہوگا وہ بہت زیادہ چوڑا ہوگا، اور اس کے درمیان میں جنت الفردوس ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ جو ہے اس کی چھت جو ہے اللہ رب العزت کا عرش ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کے درمیان کا حصہ ہے، اور فرمایا کہ اس کا جو سب سے اونچا حصہ ہے وہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ تو جنت کیونکہ بہت بلند ہوگی تو اس لیے جو ہے اس کے اوپر درجہ بدرجہ چڑھا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں چڑھتا جا اور اپنا قرآن پڑھتا جا، جیسے تو قرآن جو ہے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی۔ تو اس حدیث کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی منزل وہاں ہوگی جہاں تک اس کو یاد ہے قرآن، یعنی جہاں تک اس کو قرآن یاد ہوگا اس کی منزل وہ ہوگی، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی منزل وہاں ہوگی جہاں تک وہ اپنے یاد کیے ہوئے کی تلاوت کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، آئیں ہم بھی جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کون ہے؟ مومن قرآن پاک میں بھی آتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنین کون ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے ہاں جی تو وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے پسیج جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ رب العزت کے قرآن کی آیتیں ان کے سامنے جو ہے تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارا ایمان، میں اور آپ بھی دیکھیں کہ ہمارا ایمان کیا جنت کے فضائل سن کر کے ہم میں جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے؟ کیا وعیدیں سن کر کیا ہمارے اندر جہنم کا ڈر پیدا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت کا شوق اور جہنم کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس کے ذریعے ہم اس بلند جنت تک پہنچ جائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ تو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک رضاک و جنت الفردوس، کہ اللہ میں آپ سے آپ کے رضا کا طالب ہوں، کہ میں آپ سے آپ کی خوشنودی چاہتا ہوں اور جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں آپ سے،
اور وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ کی ناراضگی سے، کہیں آپ کسی عمل سے، کسی قول، کسی فعل سے کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، اور والنار، اور اے اللہ میں جہنم